بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 117 نمبر قسط میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں زیاد بن ابی سفیان کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، زیاد بن ابی سفیان کو بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپرد کرنے میں بھی یہ مسالت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت یزید پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے رہے سکتے تھے، کوئی دوسرا اس کام کو بحسن خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کے مجاز میں کسی قدر نرمی اور درگزر بھی تھی، لیکن زیاد بن ابی سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ براہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو کوفہ اور بصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے، اور بعد میں تمام ایران اور خراسان میں ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ زیاد بن ابی سفیان نے بصرہ میں سمرہ بن جندب کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے جو اپنے حاکموں کی تحقیر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کے عادی تھے، ان کے ساتھ بھی تمسکرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریزے آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گیا اور چار شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگے کہ انہوں نے سنگریزے پھینکے ہیں یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزے پھینکے، باقیوں کو چھوڑ کر ان 30 کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ اسی طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کے غلطیوں پر دی گئی، تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے اور زیاد 6 مہینے کوفہ میں اور 6 مہینے بصرہ میں رہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے اعمال کے نام ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید کو نسبت لوگوں سے خود بھی گفتگو کرو۔ چنانچہ ہر صوبے سے ایک وفد دمشق آیا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھر ایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حمد و ثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء کے فرائض اور حقوق حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان فرما کر یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل اور تدبر اور انتظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کو خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ ان وفود میں مدینہ سے محمد بن عمرو بن حزم گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر مومنین، آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کا فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا۔ امیر معاویہ نے سن کر فرمایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے کے موافق میری خیر خواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹا ان میں زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زیر دست تقریر میں حضرت امیر معاویہ کے خیال خوب زور و شور سے تائید فرمائی۔ اس کے بعد اور لوگ یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید کی۔ مصر سے حنف بن قیس گئے تھے۔ جب سب کی تقریریں ہو چکی تو امیر معاویہ نے حنف بن قیس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اور سچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم میں سے اس معاملے میں مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ یزید کی حالت سے واقف ہیں، آپ کی ذمہ داری کی ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حنف بن قیس کے الفاظ کو بھی بہت غنیمت سمجھا اور بعد میں ان کو بھاری انعام دے کر خوش کیا۔ اسی طرح بحر سے آئے ہوئے وفود کو خوب انعام و اکرام سے مالا مال خوشحال کر کے واپس بھیجا۔ امیر معاویہ کو سب سے زیادہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور وہیں ایسے لوگ موجود تھے جو جرأت کے ساتھ اظہار مخالفت کر سکتے تھے۔ انہوں نے سن 51 ہجری کے آخر ایام میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ مثالت اس میں یہ بھی تھی
کہ وہ اہل حجاز کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ وہ اول مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر لوگوں کو خوب انعام و اکرام دیے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر اپنا ہم خیال بنایا، اور مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینہ والوں کو روز اور اس کا روزانہ کے مشقت بڑھا دو۔ ان کو قرض کی ضرورت ہو تو بلا دریغ بیت المال سے قرض دو، اور قرض کی وصولی کا تقاضا نہ کرو جس سے مخالفت کا زیادہ اندیشہ ہو۔ اسی طرح ان کو زیر احسان بڑھاؤ۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مذکورہ بالا چاروں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کی معاملہ میں گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اس کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا، اور اگر حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار فرما لیں۔ اول یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ دیں کہ جو چاہیں خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرمائے جو نہ آپ کی قوم کا ہو نہ خاندان کا۔ یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر آپ سنت فاروقی پر عمل ہوں کہ آپ ایسے کچھ 6 شخص کو نامزد کرتے ہیں جو نہ آپ کے خاندان اور قبیلے کے ہوں نہ ان میں آپ کا بیٹا ہو۔ وہ 6 شخص اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان تینوں صورتوں کے سوا کوئی صورت چوتھی نہیں جس پر رضامند ہو سکے۔ عبداللہ بن زبیر کو ان باتوں کی تائید باقی صاحبوں نے بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ نے حج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے یزید کی ولی عہدی کے متعلق بیعت لی اور لوگوں کو اپنے وجود اور عطا سے مال کیا۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو یزید کے معاملے میں ہم خیال ہم نوا بڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مال اور دولت سے زیادہ کام لیا، اور ممکن ہے کہ وہ یزید کی نامزدگی اور ولی عہدی کو حقیقتاً عالم اسلام کے لیے زیادہ مفید اور مسلمانوں کی فلاح و صلاح کے موجب یقین کرتے، اور اس مظہر پہلو قتل ان کے نگاہ کے سامنے نہ آئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر وہ واپس دمشق میں آئے تو خبر سنی کہ کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشری فوت ہو گئے۔ امیر معاویہ نے زیاد کو بصرہ کوفہ کا حاکم تو پہلے ہی بنا دیا تھا، اور اس کا علاقہ ان کے متحد تھا۔ اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ سندھ، کابل، بلخ، جیوں اور ترکستان کے تمام مشرقی ممالک زیاد کے متحد مقرر کر دیے جائیں۔ چنانچہ زیاد کا مرتبہ اب اس قدر بلند ہو گیا کہ وہ خود فارس اور خراسان وغیرہ صوبوں کے گورنر اپنے اختیار سے مقرر کرتے اور جس کو چاہتے معزول کر دیتے۔ زیاد نے تمام مشرقی ممالک کا انتظام بڑی قابلیت اور خوبی کے ساتھ قائم رکھا اور خارج کو بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ امیر معاویہ کو زیاد کی وجہ سے بہت بڑی امداد ملی، اور ایسے لائق اور قابل شخص کا ہاتھ آ جانا اور ان کے خوش قسمتی تھی۔ اگر زیاد ان مشرقی ممالک میں امن اور ایمان قائم نہ رکھ سکتے تو خارج کی خروج اور منافقوں کے فتنے پر برپا ہو کر امیر معاویہ کو اتنا ہوش ہی نہ لینے دیتے کہ وہ یزید کی بیعت کے اہتمام میں اطمینان سے مصروف ہو سکتے۔ ادھر مشرقی ممالک کے حکاموں کا مغربی ممالک پر بھی بہت برا اثر پڑتا اور قیصر کے حملوں سے بھی حضرت امیر معاویہ کو اطمینان اور سکون حاصل نہ ہوتا۔ مصر اور افریقہ وغیرہ کا حاکم حضرت امیر معاویہ نے مسلمہ بن مخلد کو عبداللہ بن عمرو کے بعد مقرر فرمایا تھا۔ عقبہ بن نافع فہری جو طرابلس، الغرب اور الجزائریہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور جن کو حضرت امیر معاویہ نے خود اس مہم پر نامزد مامور فرما کر روانہ کیا تھا، اب مسلمہ بن مخلد گورنر مصر کے متحد کر دیے گئے تھے۔
मदीना में मरवान बिन हकम और मक्का में साद बिन आस हाकम थे। शाम और फलस्तीन बराह रास्त हजरत अमीर मुआविया के ज़ेर इंतजाम था। इधर अकबा बिन नाफा फेरी ने शुमाल अफ्रीका की जरूरतों को मद्देनजर रखकर शहर कैरवान की आबादी का संग बुनियाद एक जंगल को साफ करके रखा। अफ्रीका के लिए कैरवान की फौजी छावनी ऐसी जरूरी थी जैसी इराक के लिए बसरा कूफा। साल 55 हिजरी में कैरवान की आबादी पाया तकमील को पहुंची थी कि मसलमा बिन मखलद ने अकबा बिन नाफा को मजूर करके इनकी जगह अपने एक गुलाम अबुल महाजर को सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। अकबा बिन नाफा दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया के पास चले आए। मरवान सैद अतबा वगैरह की कई साहब अरवाए साहब अजम के सरदारों की दमिश्क में मौजूद हो जाने से ज़ियाद बिन अबी सुफियान अक्सर बिला इस्लामिया और मस्तूली हो जाए के बाद सन 56 ईस्वी में यजीद की वलीअहदी के लिए तमाम आलम इस्लाम में आलमों की मार्फत बैत आम किया गया। सिर्फ 3-4 शख्स यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हुसैन बिन अबली वगैरह ने बैत नहीं की। इन लोगों ने हजरत अमीर मुआविया को इनके हाल पर छोड़ दिया और ज्यादा मजबूर करना मुनासिब न समझा। 53 हिजरी में ज़ियाद बिन अबी सुफियान मर्ज ताउन से फौत हो गए और हजरत अमीर मुआविया को इनकी फौत होने की सख्त मलाल हुआ। ज़ियाद ने अमीर मुआविया से फरमाइश की थी कि मुझको इराक और फारस के अलावा हज्जाज और अरब की हुकूमत अता की जाए। अमीर मुआविया ने इस फरमाइश और ख्वाहिश को मंजूर कर लिया था, लेकिन अहले हिजाज इस खबर को सुनकर खायब हो गए और अब्दुल्ला बिन उमर के पास गए कि ज़ियाद को हुकूमत से किस तरह महफूज रहे। उन्होंने किबला रूह होकर दुआ की कि सबसे आमीन कही। इसी दुआ का नतीजा ये हुआ कि ज़ियाद की उंगली में एक दाना निकला और इसी में वो फौत हो गए। ज़ियाद ने कुफा के अंदर माह रमजान मुबारक में वफात पाई। ज़ियाद ने कुफा की हुकूमत अपनी तरफ से अब्दुल्ला बिन खालिद बिन असीद को सुपुर्द कर रखी थी। ज़ियाद की वफात के बाद इनका बेटा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, जिसकी उम्र 25 साल की थी, अमीर मुआविया ने कहा कि तुम्हारे बाप ने किस किस को कहा था कि हुकूमत अता की। अब्दुल्ला ने कहा कि बसरा की हुकूमत समरा बिन जंदब को और कुफा की हुकूमत अबैदुल्ला बिन खालिद बिन असीद को। अमीर मुआविया ने कहा कि तुम्हें कहा की हुकूमत दी थी। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे को कहीं की हुकूमत सुपुर्द नहीं की। अमीर मुआविया ने फरमाया कि जब कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने तुमको कहीं की हुकूमत नहीं दी तो फिर मैं भी तुमको कहीं का हाकिम मुकर्रर ना करूंगा। अबैदुल्ला ने कहा कि मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या जिल्लत और बदनामी होगी कि मेरे बाप ने भी मुझको कहीं का हाकिम मुकर्रर नहीं की फरमाया और अब आप मेरे चचा हैं, आप भी मुझको कोई सरदारी अता नहीं फरमाते। अमीर मुआविया ने कुछ सोचकर और अबैदुल्ला को काबिल पाकर बसरा और खरासान और फारस का अहले हाकिम मुकर्रर फरमा दिया। सैदा बिन अस्मान बिन अफ़ान ने यजीद की वलीअहदी की बैत कर ली थी। जब इनको मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हुसैन बिन अली वगैरह ने बैत नहीं की तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप इन लोगों के बाप से कम न था, मैंने नाहक यजीद के लिए बैत की। फिर उन्होंने अमीर मुआविया की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरे बाप ने आपके साथ कोई बुराई नहीं की, आप बताइए कि आपने मुझ पर क्या आसान किया। अमीर मुआविया ने कहा कि खरासान का सूबा अबैदुल्ला बिन ज़ियाद से निकाल कर साद बिन उस्मान को दे दिया और सलब बिन अबी सगीरा को सैद का कुमकी और सिपा सलार मुकर्रर किया। ज़ियाद के बाद उन्होंने मरवान और सईद को फिर मदीना और मक्का की हुकूमत पर भेज दिया। ज़ियाद बिन अबी सुफियान की फौत होते ही खारजियों ने फिर सर उठाया और अबैदुल बिन ज़ियाद को बसरा का हाकिम कर होते ही अव्वल खारजियों से मार का आरा होना पड़ा। खारजियों की हम जमातों ने मतवातर खरूज शुरू कर दिया और अमीर मुआविया की वफात तक अबैदुल्ला बिन ज़ियाद खारजियों के सरकोबी में मसरूफ रहे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम
آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.